السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، فرجالن تو پیادہ پا، او رکبانن یا سوار، فَإِذَا پس جب امین تم امن پاؤ، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا جو نہیں تھے تم تعلمون جانتے۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کر لو۔ ہاں، خوف ختم ہونے کے بعد نماز کو ان کے پورے شرائط و ارکان اور آداب کے ساتھ ادا کرو جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ صلاۃ خوف کے احکام کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 102 کی تفصیل دیکھتے۔ والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائے، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیۃ لازواجہم وصیت ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعن نان نفقہ ان کا، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراجن بغیر نکالے، فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں ہے، جناح گناہ، علیکم تم پر، فی ما فعلنا وہ جس میں وہ کریں، فی انفسہن اپنی تئیں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کرے، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کرے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، بہت سے علماء نے اس آیت کو اس آیت سے منسوخ قرار دیا ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس میں فوت شدہ خامند کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ آیت تلاوت کے ترتیب کے لحاظ سے بعد میں آنے کے باوجود ترتیب میں پہلے آنے والی آیت کے ساتھ منسوخ ٹھہرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیر تفسیر آیت کی روح سے پہلے اس عورت کی عدت 1 سال تھی، پھر اسی صورت کی آیت نمبر 234 سے 4 ماہ 10 دن قرار دی گئی، چنانچہ عدت 1 سال ہونا منسوخ ہو گیا، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد رہائش اور کھانے وغیرہ کا خرچہ آیت میراث ان سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 کے ساتھ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس میں تمام وارثوں کے حق حصے جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے تھے۔ اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، حالانکہ دونوں آیات کے الفاظ پر غور کریں تو پہلی آیت میں بھی واضح حکم ہے کہ ایسی عورت 4 ماہ 10 دن نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی، اسے عدت کہتے ہیں، جبکہ دوسری آیت میں 1 سال اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں، تو اس آیت کی روح سے عدت 1 سال کیسے بن گئی؟ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ پہلی آیت سے منسوخ نہیں، نہ ہی ترتیب تلاوت میں کوئی خلل ہے۔ رہ گیا نان نفقہ اور رہائش کا منسوخ ہونا، تو جو علماء منسوخ بتاتے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت میراث سے منسوخ بتاتے ہیں جو سورہ بقرہ کے بعد اتری ہے، اس لیے زیر تفسیر آیت کسی طرح بھی پہلی آیت کے ساتھ منسوخ نہیں ہے۔ اگر اس کا کچھ حصہ منسوخ ہے بھی تو سورہ نساء کے ساتھ منسوخ ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں۔ اس میں عدت بیان ہی نہیں ہوئی، بلکہ میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دل جوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت و اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے دے۔
ہاں، اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس گھر سے منتقل ہونا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آیت میراث کے باوجود 4 ماہ 10 دن اس گھر میں رہنے کا لازمی حکم دے سکتا ہے تو سال کے باقی ماندہ دن اختیاری طور پر وہاں رہنے کی اجازت کا حکم بھی دے سکتا ہے، اور یہ آیت میراث کے خلاف نہیں۔ یہ رائے امام مجاہد بن جبر، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کئی اہل علم کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے قوی قرار دیا ہے، اور اس سے قرآن کی آیات کی ترتیب کا حسن بھی باقی رہتا ہے۔